اکبر نے اسلام دے میرے نبی کل پہلے حرم شریف کے اندر پہلا خطیب ہے، پہلا مبلغ ہے، پہلا بیان کرنے والا ہے، خطیب ہے جڑا حرم شریف کے اندر تقریر پیا کرتا ہے، اللہ رسول دے ذکر نو بلند پیا کرتا ہے، اللہ رسول دے ذکر نو بلند پیا کرتا ہے، تبلیغ کر رہے ہیں، مخلوق نو سمجھا رہے ہیں، اللہ ایک ہے، خدا کا رسول ایک ہے، آمنہ کا لال ہے، رب دا حبیب ہے، فرمایا آ جاؤ اللہ نو من لو، رسول نو من لو، فرمان مصطفیٰ نو من لو، قرآن نو من لو، صحابہ قرآن کی زیارت کر لو، تبلیغ کر رہے ہیں، مکے دے قریشیوں نے حملہ کیتا، صدیق اکبر زخمی ہو گئے، میرے محبوب نے تجھے مریدین پہنے بچا کے سرکار اتار ارکم زید بن ارکم دے گھر لے گئے، ادھر صدیق اکبر زخمی ہو گئے، اور انہاں مکے دیا قریشیاں نے ماریا کہ صدیق اکبر نو ساری دیاری روش کر جا، پچھلی دیاری دا ٹائم آیا، ان کا دلو شام دا ٹائم ہے، قریب تیرا پہن والا ہے، صدیق اکبر نو ہوش آئی ہے، بڑی کمیب دے لوگی دے اپنی نبور سمجھتے سن کے امید لا بیٹھے نے کہ صدیق اکبر دا مثال ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنا کوئی نو ماریا گیا ہے، بڑی کمیب دے لوگی عہد کر رہے ہیں کہ صدیق اکبر دی فوت نبی والا مثال ہو گیا نا، یا صدیق اکبر فوت ہو گئے، یا اسی مکے دیا قریشیاں کو بدلہ لوا گے، انہاں نو چھوڑا گے نہیں، اس گل تک ہو آ گئے ہیں، مگر کی ہویا آپ دی والدہ محترمہ بھی آ گئی ہیں، آپ دے والدے محترم بھی آ گئے ہیں، مسلمانوں ادھر بڑی طبیب دے قبیلے والے، صدیق اکبر دے قبیلے والے سارے پریشان ہیں، صدیق اکبر نو ہوش نہیں آ رہا، پچھلی سارا دن گزریا تے آج دے میرا پچھلا ٹائم آتی ہے، تیرے لگیا صدیق اکبر نو ہوش آئی ہے، آپ نے فرمایا میرے محبوب دا لوگوں کی حال ہے، آدمِ جو تو عطا خلیفہ محبوب رب کبریا حضرت سیدنا و مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے، رب العالمین نے فرمایا وَاسَيُجَنَّبُ وَلَدْكَ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، فرمایا دور رکھیا جائے گا دوزخ کو، جو بڑا پرہیزگار ہے، یوتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے ستھرا، الذی یوتی مالہ یتزکیٰ، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے گا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، جو سب سے بلند ہے بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہو جائے گا، وہ راضی ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ دا ترجمہ سی جڑا کہ میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ بھاری قیمت دی، بہت زیادہ قیمت دے کے بلال کفار میں کو آزاد کروایا، تے فرمایا
پریشان نہ ہویا جی کافرہ نے اعلان ہو کے آگیا کہ کوئی بلال دا کوئی سان ہو دے گا صدیق اکبر کے تائی کی قیمت دیتی ہے بلال دا کوئی بہت بڑا احسان ہونا ہے جڑا احسان تو اس واسطے انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آزاد کروایا تو خالق کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا اس حتیتہ میں جنہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ احمد نازل ہوئی اور دسیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا ایک کام کیتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا واسطے کیتا ہے اور کسی دا کوئی احسان نہیں صدیق اکبر دے ہوتے جڑا تو سمجھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دا احسان ہے فرمایا کوئی احسان نہیں بلال دا صدیق اکبر دے کوئی احسان نہیں انہوں نے جڑا کام کیتا ہے صرف اللہ کی رضا واسطے جدو رب کی رضا واسطے انہوں نے کام کیتا ہے تے پھر اللہ انہوں نے اجر آپ پتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی ہستی نہیں یہ بہت بڑی ہستی ہے اور اگر جو چاند ہے وہ جماعت الثانی کا چاند ہے اور اس مہینے کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مثال باکمال ہے تو اس واسطے صدیق اکبر کا ذکر پاک شروع کیتا ہے اور آج ذکر پاک ہوئے گا سیدنا صدیق اکبر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ میں صرف آیت مبارکہ جو اس صورت لیل ہے یہ سپارے دی ان چند آیتاں تلاوت کی ہیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے میرے نبی کے پیارے وفادار پیارے یادگار سیدنا صدیق اکبر کی عصمت کا ذکر پاک کروایا شان صدیق اکبر ہے اور یہ تاجدار صداقت ہے صداقت کا بادشاہ تو عزیزان گرامی عرض کرنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس محتاج تعارف نہیں کوئی قوم کلمہ کو جڑا آپ کی شخصیت اور مرتبے میں جانتا ہر کلمہ کو جانتا ہے ہر مقام رکھنے والا جانتا ہے سب کو پتہ ہے یہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے وفادار پیارے ساتھی جڑے ہر وقت میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا والد بھی سیاحی ہے بڑا مقام ہے کہ گھر دے اندر چار پیر ہون ایک پیر دی بڑی گل ہوتی ہے آج کل تو دور ہوتا ہے پیو نے پیر اور پڑھیا ہوتا ہے پیو نے پیر اور پڑھیا ہوتا ہے پیو کسے پاس ہوتا ہے پتر کسے پاس ہوتا ہے مرید ویکتے سے صدیق اکبر دے خاندان پر چاہتی مارتے سی کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جدا ابا بھی حضرت سیاپی ہے جدا خود آپ بیٹا بھی سیاپی ہے اگو پوترا بھی سیاپی ہے تو یہ جدی تین پوچھتا سیاپی ہے رسول بیٹا کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جدے قول فعل امانت دیانت کے اندر اور جن طبیعت کے اندر شفقت ہو گئی اور جس کے قلب کے اندر حضوری روحانیت ہو گئی جنہی قبولیت میں اتنی شک نہ ہوئی اتنی بڑی ہستی ہے جس کے قرار میں اتنی رفت ملتی ہوئی
جدے افعال و قول کے اندر بھی میرے آقا علیہ السلام دے مطابقت ہو، یعنی جنہ کا قول پھر بھی حضور دے نال ملتا ہوئے کتنی بڑی وہ شان والا مالک ہے، اور جدی جلوت رخصت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہوئے بیان موٹا جا جملہ سنو، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، یعنی کس زبان سے صدیق اکبر کی شان بیان کری، کتنا بڑا مقام ہے کہ ہے یادگار محبوب خدا صدیق اکبر، لٹایا راہ حق میں گر کئی بار محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن کر بن گیا صدیق اکبر، یعنی کہ زبان دے نالے سے بیان کریے وہ شانہ دے مالک ہے، وہ تو بعد انبیاء بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے گھر دے اندر جدے آستانے تھی حاضری واسطے میرے آقا علیہ السلام قربان جاوا صدیق تے بھی عصمت صدقے جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق تے عصمت تو صدقے جائے گی، صدقے جاوا امام الانبیاء کی ذات صدیق اکبر دا گھر ہوئے جتھے روزانہ 2 دفعہ میرے نبی تشریف لے کے وادی دے نوانی امی جان اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں جدوں دا ہوش سنبھالے ہے، جدوں میں ہوش سنبھالے ہے، بندے نو بچے نو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ سنبھالتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے فلانا معاملہ اس طرح ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ ہوئی ہے عائشہ صدیقہ ساری روحانی ماں ہے، میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانیہ میں قالت عالم عاقل، جدو میں ہوش سنبھالے ہیں جدو کی ہوش میں آئیے تو میں بے انسان میرے آقا علیہ السلام سویرے شام روزانہ ساڑھے قریب رہ کے آنے تھا، قربان جائے گی جدے کار نبی روزانہ دوبارہ جدے کار پیر خود چل کے جائے ایسی نے سال بعد پیر مداوت دیئے 6 مہینے بعد پیر مداوت دیئے دے آوے نہ آوے، مگر اس پیر تے مرید کو سن کے جائیے جدے کار نبی پیر آپ خود چل کے جائے، پھر دیاری نے 2 دفعہ چل کے جاتا ہے۔ اگے دوسری حدیث مبارکہ سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرما دینے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیتا، جن نے کوئی فاش کلام نہ کیتا، حج کرن تو بعد کوئی فاشی نہ پھیلائی، کوئی جرم نہ کیتا، کوئی گناہ نہ کیتا، تو فرمایا او بندہ جو واپس حج کو ٹوٹے گا واپس جو آوے گا نا او گناہ تو اینج پاک ہوئے گا جنہیں ماں دی گود میں بچہ ہوتا ہے، یہ بچہ پہلے دن ماں دی گود میں چاہتا ہے نا بچہ معصوم ہوتا ہے کہ گناہ کو پاک ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے نے جڑا حج کر کے آوے تے کوئی فاش کلام نہ کرے تے حاجی ہے تے گناہ تو ایک پاک ہوئے گا جنہیں ماں دی گود وچ ہون آیا ہے۔ ذرا غور دے کرو جنہیں کعبے دے کعبے بند دے بس انہوں نے کتنا مقام جنہیں کعبے دے کعبے بند بیتے نے انہوں نے کتنا مقام ہوئے گا، انہوں نے کتنی عصمت ہوئے گی، انہوں نے کتنی شان ہوئے گی، تے پھر کعبہ خود چل کے جانا ہوئے جنہیں ساتھ جنہ دے کار کعبہ خود چل کے جانا ہوئے
اوے انہاں دا کی مقام پہ پہنچے کعبے کی زیارت کرنے سے اوے اور مقدر جنت کے حقدار بنتے ہیں. مطلب مقدرہ تو صدقے جائیے کعبے کی زیارت کرتے انہاں دے مقدر وہ جنت کے حقدار بنتے ہیں. بالا ان کو ہم کیا سمجھے جو یار کے گھر میں رہتے ہیں. انہوں نے عظمت کی کچھ ہے جڑے یار نے گھر میں نہیں دے گی. تو عزیزان گرامی کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جنہ کلمہ پڑھیا سبحان اللہ جنہ کلمہ پڑھیا تو کلمے والے ملے گا. اذان دیتی تے جڑے نا دی اذاناں ہوئیاں اس اذان والے ملے گا. تے جڑے راہ دے خطبے پڑھے نے اس خطبے بارے میں یعنی مقام ہے سنے تو ایسے واسطے دسنے ہیں کہ قرآن پڑھیا ہے تے قرآن والے نے کیا صحابہ قرآن نے کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے انسانات میرا احسان ہے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا احسان میرے نبی فرماتے ہیں پوری کائنات سارے کا احسان نہ دیتا ہے مگر باقی جو رہا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کا احسان باقی ہے. قیامت والے دن یہ احسان میرا کوئی آپ رہے جنہ جنہ لوگوں نے میرے اتنے احسان سی میں سارے تو فارغ کر چلے ہیں اجے کے احسان باقی ہے تو وہ میرے سیدنا صدیق اکبر دا میرے اتنے احسان ہے. تو عزیزان گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں راوی نے آپ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا سارے انسانوں دے سارے نے مال دیتا سارے نے مال دے میرے نفر پر دیتا صدیق اکبر دے مال دے میرے نفر دیتے انہاں کسے دے مال دے میرے نفر دیتا. بڑا احسان ہے صدیق اکبر دا میں سارے دے احسان لا دیتا میں سارے دے احسان پورے کر دیتے ہیں مگر میرے دے احسان باقی کی رہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مسلمانوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا والے سارے دا اللہ کا ایک خبیر ہوتا ہے میرا دنیا کے جو خبیر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. کوئی نہ کوئی کسی کا خلیل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کسی کا رفیق ہوتا ہے. اللہ دا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی میرے نبی فرماتے ہیں میرا خلیل میرا سیدنا صدیق اکبر سے یہ اگر میں انشاءاللہ بیان کرا میں خلیل دے خلیل بات کرا. تو عزیزان گرامی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا خلیل میرا ابو بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یاد رکھو فرمایا ہر ایک کا دوست ہوتا ہے میرا دوست حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں دیا فضیلتاں میرا نبی بیان کرے جنہاں دے مقام نو میرا نبی بیان کرے جنہاں دیا عظمتاں نبی بیان کرے انہاں دیا محبتاں دے کوئی شک رہ سکتا انہاں دی گنتی ہونے کوئی شک رہتا ہوئے جڑے جنتیاں بشارتاں جنہاں نو میرا نبی دے وے جنہاں نو میرا نبی آگے جنتی نے جنت دیاں بشارتاں نبی دے وے آؤ میں کر جانا مسلمانوں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے نے مولا علی نے جناب والا بیٹیا سیدنا صدیق اکبر مسکرا رہے ہیں علی المرتضیٰ فرماتے ہیں صدیق خیر تو ہے میرا بڑا مسکرا رہے ہو میرے والوں میں کیسی جا رہے ہو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں علی خیر صدیق خیر تو ہے میرے والوں میں کے مسکرا رہے ہو صدیق اکبر فرماتے ہیں علی ابن تیرا چہرہ میں ایک نبی دا فرمان
ویکھیا ہے جتھے نبی فرمایا سی علی تیرا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، علی اوتھے نبی نے بھی فرمایا سی جنوں علی ٹکڑ دے گا جنت وچ وہی جاوے گا۔ سبحان اللہ۔ علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حدیث مبارکہ سنی ہے، مولا علی صدیق اکبر والوں میں کہ مسکران رکھ پہنی حسن رکھ پہنی اور سیدنا صدیق اکبر فرما دینے علی کسی کنوں میں کہ کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا کہ مجھے نبی کی حدیث یاد آئی ہے کہ سوال دے جو علی ٹکٹ دے گا اور جنت بن جائے گا، علی تو کنوں میں کہ کیوں مسکرانا پیا؟ صدیق اکبر فرمایا علی تو میرے بنوں میں کہ کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا جتھے نبی نے فرمایا سی جنوں علی ٹکٹ دے گا جنت میں ہو جائے گا، اوتھے نبی نے بھی فرمایا سی علی ٹکٹ انہوں دینی ہے جدے دل صدیق دی محبت ہونی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹکٹ انہوں دینی ہے جدے دل میں صدیق دی محبت ہونی ہے۔ جتھے نبی نے فرمایا ہے کہ علی نو ٹکٹ، علی جنوں ٹکٹ دے گا جنت میں ہو جائے گا، تے صدیق ٹکٹ تو میں انہوں دینی ہے جدے دل میں تیری محبت ہوگی۔ اور مطلب تے معنی کی بنتا ہے؟ علی ٹکٹ دے گا ککڑ والا جنت دے بوئے کے صدیق ہو گیا، تے جڑا آکے نہیں دی ایسی علی نے بلانگا وہ پھر جنت کی میں جائے گا، دروازے دے ٹکٹ ککڑ واسطے صدیق کھلوتا ہوگا۔ عزیزہ میں گرامی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن گئے، صدیق اکبر نے فرمایا بالکل غلط ہے، ساریاں ٹھیک نے نہیں تے فضیلتاں صحابہ کیا بیان ہوگا، میرے نبی نے بیان کی دیا نہیں۔ وزیدہ کی گرامیاں سنو، صدیق اکبر نے فضائل بیان کرنے نہیں، کون صدیق اکبر جنہاں نے بچپن میں بھی پتروں سجدہ نہیں کیتا، ہاں جنہاں نے بچپن کے اندر بھی بہت سجدہ نہیں کیتا، اللہ بنے الہ بنے اللہ وحدہ لا شریک بہت رہے بہت وقت اللہ بننے والے ہونے کہ بہت سجدہ نہیں کیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے تھے جدو صدیق اکبر واقعہ سنا رہے سن اس ویلے میں موجود سا کہ جبریل امین نے آگے تصدیق کی تھی، جدو صدیق اکبر سنا رہے سن صدیق اکبر بچپنا واقعہ سنا رہے کی دیا گا جدو نہ چھوٹی عمر سی میرے والد محترم نے امجاد والا میری باپ پکڑیے میرے ایک پوتے کو لے گئے تے کہنے لگے یہ ساڈا الہ ہے یہ ساڈا رب ہے اسی یہ عبادت کرنے ہیں، ابا جی کی ایسی گل کی تھی آپ بات چلے گئے میں پوت دے کے فرمایا تو یہ میرا رب ہے میں کھانا دے، یہ تو میرا رب ہے میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دے میرے کھانا کھلا دے، انہیں کوئی جواب نہ دیتا۔ حضور میرے غصہ آیا میں ایک تھلے بڑھتا پکڑیا میں پتروں ماریا وہ کے دو ٹوٹے ہو گئے، بہت دے دو ٹوٹے ہو گئے تے میرے باپ نے آواز سنیے پتے نکل دی، میرے والد محترم دوڑ کے آئے نہیں اور آگے فرماتے بیٹا کی ہویا جو پت والے کیا پت دو ٹوٹی ہوئے میرے بابے نے تو ایک تھپڑ ماریا، میرا بڑا زمانہ سی میں روتا آیا اپنی امی دے کو لایا، میری ماں نے ابو کافا نو فرمایا ابو کافا آپ دے والد محترم ڈرائے فرمایا ابو کافا خیر کو ہے میرا، فرمایا بیٹے نے آج تیرے بیٹے نے عجیب کام کیتا ہے خدا نو توڑ دیتا ہے، فرمایا صدیق بیٹا ایسا ادھ کی دی امی جدو بابے نے آجا
مار دیتا ہے ابو نے تماچا ماریا آپ کی والدہ فرما کے مکافا اس بچے نوے دے ہار دے چھوڑ دے ایتے بچپن جوڑ دے پیٹ دلزی فرمایا میں اور تو ارادہ کر دے سا جھکا پرے جھکڑ نہیں دے گا پھرا میرے پیٹ میں پھر جھکڑ نہیں دے گا دنیا دی آگے کہ میں جھکے گا ایتے ہاتھ کے چھوڑ دے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جناب والا جدوں یہ واقعہ سنا رہے ہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس سے ویلے سیدنا جبریل امین آگے خدمت ہو گئے جبریل امین نے آگے کی دی سونیا صدیق دی گالی ختم ہوئی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی تصدیق واقع جبریل امین آگے خدمت ہو گئے آگے کہتے ہیں سونیا یہ میں صدیق کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں جتنا دی صدیق تصدیق کرے میرے نبی دے ملاق باتوں سمجھو صدیق تصدیق کرے میرے نبی دے ملاق دی اور صدیق دے ایمان کی تصدیق کرے جبریل جبریل امین تصدیق کر رہے ہیں سونے آئے بالکل گل ٹھیک ہے وزیدان گرامی مسلمانوں اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تصدیق کی ہے بالکل گل ٹھیک ہے آؤ پھر گئے چلیے صدیق اکبر تجارت کا کاروبار کرتے ہیں کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں تجارت واسطے ملک شام اندر دیگر مبارک اندر دیگر شہروں کے اندر جا کے کاروبار کرتے ہیں کہ جناب والا محنت مزدوری کرنی کرتا نظام کرانا آپ فرماتے ہیں میں تجارت واسطے ملک شام کیا آیا ہوں ملک شام اندر کیا آیا ہوں اور وہ جناب والا میں آرام فرماما کہ میری گود اندر خواب کے اندر ایک چند جڑا میری چوری کے اندر آیا میں بڑا حیران ہویا میں بڑا پریشان ہویا تے سویر ہوئی میں ایک محبت کو لگا گیا جڑا ملک شام اندر میں او دے خواب دی طبیب پوچھن واسطے محبت کو پوچھیا میں خواب دیکھے میری چوری کے اندر چاند آیا ہے اس چاند نے درو دیوار روشن کر دیتے ہیں ہر شہر روشن ہو گئی ہے میں بڑا پریشان ہویا او جناب والا یاد ہے تو کتھوں آیا ہے فرمایا عرب شریف تو آیا ہوا فرمایا کیڑا قبیلہ آئی فرمایا قریش دا قبیلہ ہے قریش میں کوئی طبیب دا قبیلہ ہے فرمایا عرب شریف ایک آخر زبان نبی آنا ہے اور انہی موجودگی دے اندر تو وزیر ہوئے گا اور دے تو بعد تو خلیفہ ہوئے گا تھوڑا جو میرا ہوتا ہے اس بات میں شارٹ کر کے کرتا جا رہا ہوں عزیزان گرامی مسلمانوں صدیق اکبر نے جو اینا سنیا جناب والا ملک شام کو چلے نے اس شیوخ نے بڑے شاہبان ملاقات ہوئی تھی بڑے شیخ ملے سن پر ایک اور درویش ملے ہیں جنہیں کہا کہ کلمات شرک جیتے ہیں فرمایا جائی سرکار کی بارگاہ کے اندر میرا بھی سلام کہہ دوئی نالے آنام سنا دی سرکار دی بارگاہ کے اندر صدیق اکبر فرماتے ہیں میں چلے آتے سرکار دی بارگاہ کے اندر اور اپنے کو جو بھی معاملات سر سرکار دے تراش شریف دا واقعہ چھڑیا ہویا سی کئی معاملات سن سامنے ابو جہل دی پارٹی والے بھی کھلوتے ہوئے سنو بھی میرے کو تصدیق پوچھن واسطے کھلوتے ہوئے نے اجے میں گھر نہیں گیا میں سر در مصطفیٰ وال سیدھا جا گیا اجے میں گھر نہیں گیا در مصطفیٰ وال سیدھا جا رہا ہوں میں اپنے کاروبار نہیں گیا میں در مصطفیٰ وال گیا ہوں سرکار کی بارگاہ کے اندر سلامت کیتا ہے سلامت کیتا ہوں کہ میرے دل میں کہ میں سرکار کو اپنا خواب سناواں اجے میں اپنا خواب سناواں اجے میرے دل میں کی ہے تو میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر یہ میرا سینے میں کہ میں خواب سناواں پر سرکار نے خود ہی پیغام دے دیتے
او پیغام جڑا تینوں شیخ نے دے نکلیا ہے او پیغام تے سنا دے او خواب سنا جڑی تینوں محبت نے تعبیر دسی ہے المیتی آقا کیڑی خواب جڑا شیخ اوتھے دے کئی شیخاں دے نال ملاقات ہوئی ہے کئی اوتھے محبوباں نال ملاقات ہوئی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدی ترجمہ ان سے شاہد کی ہے اگر تو جو ڈٹھا خواب دے اندر چل رکھا ہے آسمانوں تو جو ڈٹھا خواب دے اندر چل رکھا ہے آسمانوں ہو گئے او ستارے کر دے او فضل رحمانوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او جڑا ملک شام اندر 91 تیری جوڑی دے اندر آیا سی او جتے آلے دوالے ستارے اور روشنائیاں پڑے کر دے سر جناب والا صدیقی اکبر نے حضرت آقا معاملہ دے پیش ہویا تاکہ میرے نبی نے دی تبیر دسی فرمایا او چند میں ہاں آپ محمد میں تیری گود میں آیا او چند میں ہاں آپ محمد تو جدے گھر آیا فرمایا تسی ستارے او میرے سارے پاک نبی فرمایا میں محمد اللہ دا نبی ہوں میرے سیابے ستارے دی مانت نے کہ گل دین وچ رکھیا جے میرے نبی نے فرمایا میرے سیابے ستارے دی مانت نے جڑا انہاں دی بھی ہدایت جڑا انہاں دی پیروی کرے گا ہدایت یافتہ ہو جائے گا وہ عزیزاں نے گرامی میرے نبی نے فرمایا او چل پیسہ جدو اینی گل سنی اسے ویلے المیتی آقا میں تصدیق لیندی تے کوئی ضرورت نہیں اگے بھی پڑھ دینے ہن بھی پڑھ دینے کلمہ بھی پڑھ دینے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ رہے ہیں عزیزان گرامی ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سونیا ایک دے ایک من شیخ دا پیغام بھی لاتے فرمایا میں اگر دس دیتا ہے انہیں تینوں ناتی کلمات دے کے کلے سر انہیں آکھیا جی جے قدیم جو موقع ملیا میں علم شریف آواں گا کہ زندگی وفا کی تھی یا موت نے میرا جناب والا ساتھ دیتا یا زندگی میری وفا کی تھی کہ میں آواں گا اور سرکار کی بار کر دیا اندر جناب والا حاضر ہوگا اور کی ہویا فرمایا سونیا خدا بھی پیغام ہے فرمایا ایسا سلام قبول کر دیا تو عزیزان گرامی یہ سارے معاملات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب کو پہلے سرکار کی بار کر قادر ہونے والے عزیزان گرامی مسلمانوں آستہ آستہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے اسلام کے اندر مسلمانوں کی تعداد آتی جا رہی ہے کہ نکالو 30 تک دے مسلمان ہوئے نہیں 30 تک تعداد ہوئی ہے 39 کی تعداد نام والا بھی رمضان پوری کی تھی 40 کی تعداد جڑی عمر فاروق نے پوری کی تھی مسلمان ہو رہے ہیں 30 تک دے تعداد ہے وہ مسلمانوں کی صدیق اکبر نے کہا کہا میرا دل کرتا ہے ایسی اولی اسلام دے مومن پاتے جا رہے ہیں کہ کیوں نہ ایسی حرم شریف داخل ہو کے سونے تبلیغ بھی کریے تے اللہ رسول دا ذکر بھی بلند کریے سونے تبلیغ بھی کریے اللہ رسول دا ذکر پاک بھی بلند ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا صدیق اسی تداوت تھوڑے مسلمان تھوڑے اس واسطے آقا میرے نبی نے فرمایا صدیق تعداد تھوڑی ہے اس واسطے کھول کے نہیں چھپ کے جنہیں آستہ آستہ تعداد دے گی پھر میں کی دہلیت کی آقا نہیں سارے عام تبلیغ کرنی ہے صدیق اکبر کے اسلام سے میرے نبی کل پہلے حرم شریف کے اندر پہلا خطیب ہے پہلا مبلغ ہے پہلا بیان کرنے والا ہے خطیب ہے جڑا حرم شریف کے اندر تقریر کیا کرتا ہے اللہ رسول دے ذکر نو بلند پیا کرتا ہے
اللہ رسول دے ذکر نو بلند پیا کردا ہے تبلیغ کر رہے ہیں مخلوق نو سمجھا رہے ہیں اللہ ایک ہے خدا کا رسول ایک ہے آمنا کا لال ہے رب دا حبیب ہے فرمایا آ جاؤ اللہ نو من لو رسول نو من لو فرمان مصطفیٰ نو من لو قرآن نو من لو صاحب قرآن کی زیارت کر لو تبلیغ کر رہے ہیں مکے دے قریشیوں نے حملہ کیتا صدیق اکبر زخمی ہو گئے میرے محبوب نے تجھے مریدین پہنے بچا کے سرکار کو دار ارقم زید بن ارقم کے گھر لے گئے ادھر صدیق اکبر زخمی ہو گئے اور انہاں مکے دیا قریشیاں نے ماریا کہ صدیق اکبر نو ساری دیاری روش کر جا پچھلی دیاری دا ٹائم آیا ان کا دلو شام دا ٹائم ہے قریب دلا پہن والے صدیق اکبر نو ہوش آئیے بڑی طبیب دے لوگی دے اپنی ربور سمجھتے سن کے امید لا بیٹھے نے کہ صدیق اکبر دا مثال ہو جائے گا پتہ نہیں کتنا کوئی نو ماریا گیا ہے بڑی طبیب دے لوگی عہد کر رہے ہیں کہ صدیق اکبر دی رب والا مثال ہو گیا نا یا صدیق اکبر فوت ہو گئے یا اسی بچے دیا قریشیاں کو بدلہ لوا گے انہاں نو چھوڑا گے نہیں اس گل تک ہو آ گئے نے مگر کی ہویا آپ دی والدہ محترمہ بھی آ گئی آپ دے والدے محترم بھی آ گئے نے مسلمانوں ادھر بڑی طبیب دے قبیلے والے صدیق اکبر دے قبیلے والے سارے پریشان ہیں صدیق اکبر نو ہوش نہیں آ رہا پچھلی سارا دن گزرے آتے آج دے میرا جنو پچھلا ٹائم آتی ہے تیرے لگیا صدیق اکبر نو ہوش آئیے آپ نے فرمایا میرے محبوب دا لوگوں کی حال ہے صدیق اکبر پوچھ رہے آنکھ کھولیے زخمی نے ہونٹ پھٹے نے اور سر زخمی ہے اور وجود تے سٹا لگیا ہویا نے اور ایک تکلیف دے باوجود بھی صدیق اکبر خون اندر لت پٹ بھی اور آپ فرما دے نے دنیا والے ہو میرو دسو تے صحیح میرے محبوب دا کی حال ہے جناب والا جو بڑی طبیب دیا لوگاں نے پوچھیا کہ تو ایسی سمجھتے صاحب کے بہت ہو جائیے ایسی نے سمجھے جنہی کو مار پہ چکی ہے ایتے نبی دا نام لینا چھڑ دے گا اے اپنے نبی دا نام نہ پوچھے گا مگر ہوش کر دیا نام نبی دا حال پیا پوچھ دائے انہیں اور گل بھی کوئی کی تھی آتے دسو میرے محبوب دا کی حال ہے میرے محبوب دا کی حال ہے وہ فرمایا وہ جڑے عاشق لوگوں وہ دیا تیرے رسول اللہ تو صدقے جان میری او دے رسول اللہ دے نام تے جان قربان کر دینے او دے رسول اللہ کو صدقے جان میری حفاظی زندگی قربان میری میں دے اپنی فانی زندگی بھی سرکار کو قربان کرواستے دیا رہا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو ہوش رکھائے نے آپ دی والدہ محترمہ فرماتی ہے بیٹا کھانا کھا لو فرمایا اپنی بڑھو بھوک کوئی نہیں فرمایا پترا پانی پی لو اپنی بھوک کوئی نہیں فرمایا پترا کوئی اور دے گل کر اپنی ماں دے لوے ماں صدقے جاوے بے پتر بڑا زخمی ہویا ہے الگی دی اپنی بس کی کوئی گل ہے تیرے محبوب دا کی حال ہے بس تیرے محبوب دے حال دا پتہ لگ جائے آکھیا پترا میں تیرے آقا نو نہیں جانتی میں تیرے محبوب نو نہیں جانتی صدیق اکبر فرماتے نے بھی کرو عمرے فروخ دی پہن امے جمیل نے بھی کلمہ پڑھے آئے جاؤ امے جمیل کو پتہ کرو میرے محبوب دا کی حال ہے امے جمیل قرآن دی باتاں محترمہ گئی نے امے جمیل فرما دیا نے کل قرآن کے لے آتا ہے امے جمیل فرما دیا صدیق سرکار بالکل ٹھیک نے فرمایا جو امے جمیل داس کیسے سرکار دی تھے نے فرمایا اللہ بلر کم سے حافی دے کر آرہا فرمانے صدیق اکبر فرمانے پر سارا دے وہ میں اپنے پیر دی زیارت کرنی ہے میں اپنے محبوب نو ملنا ہے جدو تک
صدیق اکبر عرض کی آقا تواڈے نال دے مارا کھادیاں نے میرے نبی فرمایا بالکل میں سمجھ گیا ہوں ساری گل نوں میں سمجھنا ہوں صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے عرض کی آقا آپ ایک بڑی ماں ہے سونیا میں نہیں چاہتا میری ماں جہنم میں جاوے آقا تسی دعا کرو تہاڈی دعا دے سن کے تیری ماں نوں جنت لب جائے گی دعا کرو آقا میری امی نوں جنت مل جائے گی میری ماں نوں اسلام کی دولت مل جائے گی عرض کی آقا ذرا دعا فرما دے میرے آقا علیہ السلام و السلام نے صدیق اکبر کی امی واسطے دعا کی ہے جو دعا کی ہے ہاتھ موتے نہیں پھرے اس صدیق اکبر کی ماں فرماتی ہے بڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف پڑھیا ہے عزیزان گرامی مسلمانوں ایمان کی دولت لے آتی اور جڑی آیت مبارکہ میں پڑھی سی اصل اجے اس پاسے آ رہی کوئی نہیں میں عرض کرتا چاہتا سا بعد لوگوں نے آخیا جی بلال دا احسان ہوئے گا جڑا صدیق اکبر خرید دینے پے فرمایا دنیا والے ہو بلال دا کوئی احسان نہیں صدیق اکبر دا خرید کے اعلان کرنا ہے اللہ دی رضا شامل ہے اللہ کی رضا شامل ہے اس کے اندر سیدنا صدیق اکبر دی عزیزان گرامی مسلمانوں اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ بلال دی خریداری دا جڑا واقعہ میں اگلے جمعے بیان کروں گا یہ سیاحت دا سہارا لوانے ٹائم جمعے دا قریب ہو گیا ہے مسلمانوں ایک معمولی ہستی نہیں جنہاں دا ذکر میرا نبی آپ بلند پیا کردا ہے جنہاں دی شاناں میرا نبی آپ بیان پیا کردا ہے اے میرے نبی نے فرمایا میرا صدیق جنتی میرا عمر جنتی میرا عثمان جنتی میرا علی جنتی زبیر جنتی میرے نبی نے سارے اللہ صحابہ اکرام الاشرا دا نام لے کے دسیا ہے آؤ حدیث مبارکہ سنو کرتے میرے نبی دی بارگاہ کے اندر روحانی تے میری روحانی امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں اور میرے نبی دی گود کے اندر صدر اکبر رکھا ہوا ہے اٹھے بدر بھی صاف ہے شیشے کی طرح صاف ہے ستارے جڑے چمکانے نے اور ایک آسمان تیری ستا آسمانہ دے ستارے چمک رہے نے ستا آسمانہ دے ستارے چمک رہے نے والی تے میری روحانی امی جان ستاریاں وال ویکھ رہی ہیں اور ویکھ کے عرض کر دی آقا میرے نبی نے فرمایا شاہ کیا جرے عرض کی آقا یہاں تے کوئی نہیں میں تے کوئی آپ خاتم میں تے خدمت گزارا سونیا میں تے میری اپنی آسمان دے ستارے اور پھر میرے آسمان دے نہیں ستا آسمانہ دے ستارے چمک دے پے سونیا یہ آسمان دے ستارے دے برابر بھی کسے دیا نیکیاں ہون گیا آسمان دے ستارے دے برابر بھی کسے دیا نیکیاں ہون گیا میرے نبی نے فرمایا نام عمر فرمایا ہاں ایشا عمر دیا نیکیاں نے ستا آسمانہ دے ستارے دے برابر عمر دیا نیکیاں نے واہ امی عائشہ نے بسرا ہمیں کر چڑیا دنیا والے نو دسیا دنیا والے نبی ہوندا ہی ہوے جنوں سارے دی تعداد علم ہوے میرے نبی نے فرمایا نام عمر عمر دیا نیکیاں نے میرے نبی نو پتہ ہے تواڈے اندر دے ایماندار امراندار سارا میرے نبی نو علم ہے تاں میرے نبی فرماتے ہیں نام عمر دیا نیکیاں نے اچھا جدوں گردن جھکائی گردن نو خم کیتا پریشان ہویا میرے نبی نے فرمایا شاہ کی گل ہے چپ کر گئی نے عرض کیتی آقا میرے تے دل وچ خیال ہے سی کہ تسی میرے والد محترم دا نام لو گے میرے ابو صدیق دا نام لو گے اور سونیا میں تے میری تساں عمر دا نام لیا ہے میرے
غالب گزاریاں نے اجے دو راتاں سڑتے نے ایک لال والی رات صدیق اکبر دی زندگی دی سروس ایک پاسے اور نیکیاں ایک پاسے صدقہ ایک پاسے حج ایک پاسے نمازاں والے عمل ایک پاسے خیرات والے عمل ایک پاسے صداقت بادشاہیاں نیکیاں والے عمل ایک پاسے میرے نبی نے فرمایا عمر دی ساری زندگی دیا نیکیاں میرے صدیق اکبر دی لال والی رات ایک رات نے برابر نے اس صدیق کی رات کی میں گزری جبریل امین لگاتے نے سوڑیا میں 950 سال لاما عمر کی زندگی دے فضائل بیان کرا کہ سوڑیا فضائل پورے نہیں ہو سکتے باپ مکمل نہیں ہو سکتا یہ عمر فاروق کی زندگی دے ساری زندگی دی سروس میں کٹھی کرا ایک باپ بھی پورا نہیں ہوتا پر میرے نبی نے فرمایا عمر دی ساری زندگی دی سروس صدیق دی غار والی ایک رات برابر ہے جبریل آدھا 950 سال لاما 950 سال لاما 950 سال لاما جبریل آدھا ہے پھر کتے جا کے عمر دے فضائل دا ایک باپ مکمل نہیں ہوتا وہ گنتیاں 950 سال دے دیکھیاں گنن تے پوریاں نہ عمر میرا نبی آدھا ہے صدیق اکبر دی غار دے ایک رات دے برابر ہے پتہ لگیا میرے نبی نو بدیاں نیکیاں دا علم میرا تاں کہ میرے نبی نے فرمایا عمر دیاں نیکیاں آسمان دے ستارے دی تعداد دے برابر نے تاں کہ میرے نبی نے فرمایا